اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ بے مانگے ان گھروں میں اور ان گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، اپنی قدرت اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں پر اسلام کی بھی دولت ہے، ایمان کی بھی دولت ہے، اور نور علی نور۔ دنیا بھر کی اکثریت جس نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ سے محروم ہے، یعنی تصدیق مہدی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزرنا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی انمول نعمت کو بے مانگے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ تو شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے صحیح طریقہ وہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں انسان جٹ جائے، منہمک ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ بندگی اور عبادت کا حق بھی ادا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں، ان انعامات میں سب سے سر فہرست نمبر 1 پر جو آتا ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان سے بہرور فرمانا، ایمان کا شرف عطا کرنا، یہ سب سے اہم ترین دولت ہے۔ انسان کے پاس انعامات کی اگر ایک لمبی فہرست ہو اور سب سے اہم یہ ایمان نہ ہو، تو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ریت کے ٹیلے پر گھرندے بنا رہا ہے، ایک بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریت کا پانی سوکھ جائے تب بھی وہ بلڈنگ گر جائے گی، یا پھر ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ جائے تب بھی گر جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں یہ زندگی بسر کرنا ہے۔
کل آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آج بھی اس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آیت مبارکہ کے معنی پھر آپ کے سامنے یادداشت کے طور پر رکھ دیتا ہوں تو اندازہ ہوگا کہ آج بھی اللہ کے مقدس جلالوں کی زندگیوں کے کچھ گوشوں کو اگر ہم سن رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو بڑھاوا دینے والے ہونا چاہیے, ہمارے ایمان میں جوش اور حرارت پیدا کر دینے والے ہونے چاہیے. اور ایک قاعدہ کلیہ اور ایک اصول بھی ذہن نشین رہے, جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم تو اللہ کی مرضی سے اس آخری دور میں, اس فتنوں والے دور میں, آزمائش والے دور میں آئے ہیں جہاں پر ایمان کا بچانا بہت ہی مشکل ہے. انسان جب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کتنا خطرناک ہے اس دور میں ایمان کو بچانا, اپنے ہی گھر سے نکل کر اللہ کے گھر تک آتا ہے تو قدم قدم پر ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تو ایسا پرآشوب دور ہے, اتنا فتنوں والا دور ہے. انسان اسی وقت ہلاک ہوتا ہے جب دیمک کی طرح اس کے باطنی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو کر نیکیوں کو چھوڑ جاتا ہے. الغرض ایسے پرآشوب دور میں ہم ایمان کا دم بھر رہے ہیں, ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن میں وہی عقیدہ, وہی بات, وہی عقدہ آپ کے سامنے کھولنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سچے ایمان والے, حقیقی ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو نبی کے یار, اصحاب, صحابہ, خلفاء یا پھر حواری کہلاتے ہیں. نبی کے, رسول کے, پیغمبر کے اور خلیفے کے جو ہوتے ہیں وہی ازلی ایمان والے, وہی سچے ایمان والے. عالم ارواح میں روحوں کی تخلیق کے وقت ہی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا پیمانہ اور ان کے ایمان کے ازلی ہونے کا لکھ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے کچھ واقعات کو آپ نے سنا کل, ان کی قربانیوں کو سنا, ان کی ایثار کو سنا, جو ہفتوں مہینوں کی مشقتوں, اپنے مال و زر, اہل و عیال, ساری چیزوں کو قربان کر دینے کے بعد ان کے نصیب میں وہی آئی, تن سے سر کو جدا کر دیا گیا, ذبح کر دیا گیا, اذیتیں دی گئی, بھوک پیاس سے ستایا گیا, ظلم و ستم کیے گئے. وہ ساری چیزوں کو انہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ جو قبول کیا تو اس کی غرض و غایت یہی تھی کہ آلام مل جائے, مصائب مل جائے, حصے کے جو ہیں وہ مل جائے, لیکن اس کا غم نہیں, ہمارا مولا ہم سے دور نہ ہو, ہمارا مولا ہم سے مل جائے, یہی تمنا تھی. ان متاثر کن شخصیات میں سے میں نے بہت ہی چند پیش کیے تھے. سب سے آخر میں نے اس ہستی پاک کا ذکر کیا تھا جو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزند دل بند حضرت بندگی میراں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ظالموں نے پوری رات ایسے پنجرے میں رکھا تھا جہاں پر سیخ میں کیلے نکلے ہوئے تھے. اس پنجرے کو اتنا ہلایا گیا کہ وہ لہو لعان ہو گئے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا, نہ تالو نہ تلوا, کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا. تو خدا کی قدرت دیکھیے, اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والے کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا یہ دستور ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں, ستائے جاتے ہیں, خون بہائے جاتے ہیں, تو دستور اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ انہیں غسل نہ دیا جائے, انہیں کفنایا نہ جائے, بلکہ جس لباس میں ہے اور جس خون اور زخموں کی حالت میں ہے ویسے ہی انہیں دفنا دیا جائے. لیکن مہدی کے اس فردن پر قربان جائے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مشیت سے دوچار کیا, ایسا خون بہایا کہ خون ہی ان کا غسل کا ذریعہ بن گیا. وہ خون جو رس رہا تھا غسل ہو گیا. جب بھی بے ایمان ان کے کلیجے کی حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, دیوار میں ٹھہرائے, سانسیں چل رہی تھی اور وہ ہوش میں تھے, دیوار میں ٹھہرا کر انہیں زندہ چھین دیا.
23 سال کے ہٹے کٹے، کوئی معمولی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، ایک لڑکی بھی تھی، نہ لڑکی کی محبت بیچ میں آئی، نہ اپنے شادی کے وہ دن دکھے، نہ اپنی نوجوانی کے دن دکھے، بس ایک ہی بات تھی کہ مہدی کا فرزند میں ہوں، مجھے لے لو۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا بدل بن گئے۔ تو حاضرین محترم، یہ ازلی ایمان والوں کے ایسے واقعات ہیں کہ پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ رہتی دنیا تک بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشو، رینیول کرو، دیکھتے جاؤ، ٹٹولو کتنا ہے۔ ایک معمولی سا انگل بیڑا ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایک بال توڑ ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر مخلوق کی کچھ نہ کچھ غذا رکھی ہے۔ مچھر کی غذا انسان کا خون اور جاندار کا خون ہے۔ مچھر جب بیٹھ جاتا ہے تو نماز میں تلملانے لگ جاتے ہیں۔ ارے وہ پاکان خدا کیسے، جن کے معصوم بچوں کو سامنے ڈال کر ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن جب بھی احد احد احد، اللہ ایک ہے یہی نکلا۔ تو چلیے دور نبوت میں جاتے ہیں، پیارے رسول کے پیارے چہیتے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جرم کیا تھا؟ جرم کچھ نہیں۔ مارنے والے، ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ بھی بات کان کھول کر سن لیجئے۔ یہود، نصارہ، مکے کے سرداران کفار نہیں تھے، بلکہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، رسول کو آخری رسول ماننے والے۔ ایک طرف 22,000 کا جم غفیر، ایسے آرمز، ایسے بھاری اسلحہ کہ دیکھے تو ہی کلیجہ منہ میں آئے، اور ادھر ہے اللہ والے، اللہ کے پیارے رسول کے پیارے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ 72 اونلی 72 اشخاص، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کا پیکر بنے ہوئے۔ یہ جنگ کے ساری تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں، انما المؤمنون، بے شک تحقیق کے وہی سچے حقیقی ازلی مومن ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ایمان لانے کے بعد شک نہیں کیے اور جہاد کیے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور یہی سچے مومن تھے۔ کچھ کل سچے مومنوں کو کے واقعات کو دل ہلا دینے والے واقعات کو آپ نے سنا، آج کچھ واقعات کو سماعت فرمائیے تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ واقعی بے مانگے یہ ملی ہوئی دولت کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کے وہ دو معصوم بچے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی آخر الزماں کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو نبی آخر الزماں اپنے سجدے کو اتنا طویل کرتے ہیں کہ جب تک حسن حسین نہیں اترتے اس وقت تک سجدہ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ تو یہی دو بچے تھے جنہیں اس بات کا شرف ملا ہے کہ نبی آخر الزماں کی پشت مبارک پر جہاں نبوت کا مہر ہے سوار ہو جائے۔ جب تک تمہارا دل چاہتا ہے نبی آخر الزماں اپنے نانا محترم کے پیٹھ پر سوار رہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی ہستی کو نہیں ملا۔ پھر ہے تو پھر آپ کے داماد علی مرتضیٰ کو ملا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہیں، لیکن پیٹھ پر سوار نہیں ہوئے۔ چڑھایا بھی گیا مرضی سے، اتارا بھی گیا مرضی سے، لیکن یہ دو نواسوں کے لیے تو نبی آخر الزماں نواسوں کی مرضی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے پیارے، ان کے تعلق سے جب نبی آخر الزماں
احادیث شریفہ میں بتایا گیا کہ مجھے وہ جگہ بتائی جا رہی ہے، وہ خطہ بتایا جا رہا ہے، وہ ذرات کو بتائے جا رہے ہیں جہاں پر میرے چہیتے حسین اور حسن کا خون بہایا جاتا ہے، وہاں پر ٹپکایا جاتا ہے، وہ زمین بتائی جا رہی ہے، اور زار و خطار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ محبت ایسی تھی، آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ دونوں آنکھ کے تارا ہیں، اب اس آنکھ کے تاروں کے ساتھ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، رسول کو آخری رسول ماننے والے کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے بھائی عباس کو شہید کر دیا گیا، ایک بازو ٹوٹ گیا، پریشان ہے، اور 22,000 کا مجمع کثیر ندیوں پر، تالابوں پر، بولیوں پر قبضہ کر لیے ہیں، بازاروں پر قبضہ کر لیے ہیں، اناج بھی نہیں، پانی بھی نہیں، بھوک اور پیاس ہے۔ اس کے بعد آپ کے بڑے فرزند علی اکبر نکلتے ہیں، میدان جنگ کی ساری تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جان جوان فرزند امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہید ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد 2 ہی فرزند بچتے ہیں، امام زین العابدین اور امام علی اصغر، جو صرف 6 مہینے کے ہیں، صرف 6 مہینے کے علی اکبر ہیں، لیکن آپ کو فکر ہوتی ہے امام زین العابدین کی کہ چلو یہ بھی جوش میں آ کر میدان جنگ میں اگر کود جائیں گے تو پھر میری نسل کیسے چلے گی۔ لیکن آپ دیکھیے بھوک و پیاس سے اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک تیر آتا ہے، 6 مہینے کے معصوم امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے اپنے باپ کی گود میں رہتے ہیں، نظر میں نظر ملتی ہے، اسی نظر میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں ایک طرف بھائی، ایک طرف بھتیجا، ایک طرف معصوم 6 مہینے کے علی اصغر فرزند، کیا قصور تھا، وہ شہید ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بچ رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین، جو علیل ہونے کی وجہ سے خیمے میں تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے سنگین حالات ہیں، بھوک و پیاس کی شدت ہے، میدان تپ رہا ہے، اور ادھر اقربا کی موت کے صدمے سے آپ ایک ایک کر کے سنبھل بھی نہیں رہے، 72 ادھر اللہ والے اور ادھر اللہ والوں کے دشمن 22,000 کا لشکر۔ اب ایسی صورت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے اللہ والوں کو دیکھیے کہ اپنی جان بھی اللہ کو حوالے کرنا ہے تو پورے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ایمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سچے ہونے کا پورا ثبوت دیتے ہیں، میدان جنگ کی طرف قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر پیچھے لیتے ہیں، اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اپنے اقربا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ واسطے میرا کہا سنا بولا چالا معاف کرو۔ حاضرین محترم، جنگ جیسے سنگین حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی حقوق العباد کی اس اعلیٰ مثال کو قائم کیا جس پر روئے زمین پر صرف اس سنت حسین کو باقی اور برقرار رکھنے کا شرف گروہ مہدویہ کو حاصل ہے، جو 10 محرم کو بولا چلا معاف کراتے ہیں، چونکہ 10 محرم کو ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقربا کے پاس گئے۔ بہرحال گئے، اس کے بعد میدان جنگ میں گئے، دشمن آپ پر وار کیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قصور کیا تھا؟ خالی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے نبی کے پیارے نواسے بول کر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن دشمن ایسے ایسے الزام لگائے۔ الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ یہ خلافت کے دعوے دار ہیں، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینئر تھے، وہ خلافت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سینئر ہونے کے باوجود آپ نے اعلان کیا کہ اگر آپ خلافت کے لیے تیار ہیں تو سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے والا بندہ ہوگا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت نہیں تھی، خلافت کا منصب حاصل کرنا نہیں تھا۔ اللہ والوں پر ہمیشہ ایسے ہی الزام لگتا ہے۔ بندگی میاں سیدنا شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فخر و فاخہ 3 لاکھ مریدوں کے پیر
فخر و فاخہ ایسا، ان پر بھی الزام یہ تھا کہ سلطان مظفر کی جاگیر کو لینا چاہتے ہیں، اس لیے مریدوں کی تعداد بڑھا لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے خلافت کے لیے، بلکہ آفر آیا تو بھی آپ نے اس کو نہیں مانا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو خلافت کا دعوے دار ہے یزید وہ عیاش ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حدود کو توڑنے والا ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ہم اس کی خلافت کو مانتے ہیں، اگر وہ اصلاح نہیں کرتا ہے تو میرا کام یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی سرکشی کو، اس کی عیاشی کو باہر ڈالوں اور مسلمانوں کا امیر بننے سے روکوں۔ یہی وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ صرف ایک ناہنجار یہاں پر آ کر امت مسلمہ کا امیر بن جائے گا، خلیفہ بن جائے گا تو اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے سب سے بڑے گمراہ فرقے اہل حدیث، جن کا بہت بڑا ایجنٹ بنا ہوا ہے ذاکر نائک، وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کہنے کی جسارت کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، کچھ فرقے ہیں تو صحابہ کے دشمن ہیں، کچھ فرقے ہیں تو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امامنا و سیدنا آپ کے ہمارے امام نے بتا دیا کہ یزید کا مقام کیا ہے۔ یزید کون تھا؟ کسی نے پوچھا کہ میران جی یزید پر لعنت ملامت کرنا کیسے ہے؟ تو امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ بھائی یزید پر لعنت ملامت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے وقت کو غارت کرتے ہو؟ یزید کو اس کے نفس نے دھوکہ دے کر ایسا کام کروایا تھا، لہٰذا تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ مہدی علیہ السلام تعلیم دی نفس کی مخالفت کرنے کی، نفس کو کچلنے کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یزید نفس پرست تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پرست تھے، یہ کلیئرلی بتا دیے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں ایک اسلام اور عیسائیت میں تفرقہ کر کے بتاتا ہے کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، بہت ساروں کو کر رہا ہے، اپنے پیچھے کروڑوں کا اسٹیج بنانے والا، سب سے لوگوں کو بات بات پر کفر اور شرک کا فتویٰ دینے والا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ تو یہی بات تو ہے، حب رسول ان اہل حدیث کے پاس نام حب رسول نام کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہی فرقہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس موقع پر میں یہ بات اس لیے بتایا کہ بہت سارے لوگ اس دھوکے باز کی چرب زبانی میں، اس کے لیکچرز میں گھپ کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ بات مت ذہن نشین رہے کہ عالم، شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، دھوکہ بہت دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ والوں کی روش کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے اس ڈیسائیڈ چیز میں پھر سے کوسچنز کرنا یا پھر سے تحقیق، سرچ اور ریسرچ کی کوشش کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ایمان کی دولت دے دی، تصدیق مہدی کی دولت دے دی، جنہوں نے تحقیق کرنا تھا کر لیا۔ اب اس کے بعد دائیں بائیں دیکھ کر اپنے ایمان کو غارت نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ڈٹ گئے، باطل کے خلاف ڈٹ گئے، حق کا بول بالا کیا، آپ نے جو خون بہایا وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ ہر شخص اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی ہر شخصیت کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا۔ تو یہ امتحان ہوتے ہیں، امتحان میں یہ لوگ پورے کامیاب ہوتے ہیں۔ الغرض سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنا جان و مال قربان کر کے
اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لایا تھا اس کی صداقت کو اپنے خون سے مہر کے طور پر ثابت کر کے بتا دیا کہ یقیناً ازلی ایمان والا ہوں، ازلی ایمان والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میرے پاس نہ میرے مال کی اہمیت ہے، نہ میرے اولاد کی ہے، نہ اہل و عیال کی ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ ادھر دور ولایت میں آئیے۔ دور ولایت میں بھی بے شمار نظائر ایسے بھرے پڑے ہیں جہاں پر ازلی ایمان والوں نے اپنے ایمان کی مٹھاس کو ثابت کرنے کے لیے اپنا کیا کچھ قربان نہیں کیا ہے۔ یہ ابتدائے مہدویت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ صرف ہجرت ہی ہجرت، صرف فقر و فاقہ ہی فقر و فاقہ، عزلت اسخلق، ترک دنیا، مال کو لٹا دینا، بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ازلی ایمان والے ہیں۔ دیکھیے 6 برس کے بچے میں وہ کیسا اعلیٰ پیمانے کا عشق آ گیا تھا۔ جہاں پر سب کے عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر بندگی میں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ 6 برس کے بچے کے سامنے باپ کے جاگیر کے پیپر رکھے جاتے ہیں کہ بھائی سید قنمیر، یہ تمہارے والد میاں سید موسیٰ کے جاگیر کے پیپر ہیں، بادشاہ نے تمہاری خدمت میں بھیجی ہے۔ لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور کیا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے صاحب کی نوکری چاکری کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ کیا پیاری بات! حقیقی مومن، ازلی مومن وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور شک نہیں کرتے۔ ایمان لا لیا پھر لا لیا، شک کی بات ہے۔ ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو مال سے بھی اور جان سے بھی جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی سچے لوگ ہیں۔ بات آ رہی ہے شک کی۔ ایمان کو کھانے والا، ایمان کے خلاف سب سے بڑی مہلک بیماری ہے تو وہ ہے شک، شبہ، کنفیوژن۔ یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ شیطان بھی کنفیوژن میں مبتلا ہوا۔ پیدا کرنے والے، تو خود سوچ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو خود کیا، سوچ، تو سوچ، یعنی کنفیوژن میں خود۔ تو علم انسان کو کس طرح ہلاک کرتا ہے یہ شیطان کا علم بتایا۔ تو شک سب سے بڑی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایمان کا اندازہ لگائیے، ایمان کی معراج کا اندازہ لگائیے، عشق کی معراج کا اندازہ لگائیے۔ یہی بندگی میں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں سوال کرتے ہیں کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ شک کی بات ہو رہی، سوال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ میاں یہ کاہ ہے، سوکھی کاڑی ہے۔ واقعی سوکھی کاڑی تھی جو اٹھا کر شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی۔ اب یہاں پر ایمان کی معراج کو، عشق کی معراج کو ظاہر کرنے کے لیے بندگی میں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا بھی پیکر ہیں، علم کا بھی سمندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میران جی اسے شاہ فرماتے ہیں، اس سوکھی کاڑی کو شاہ یعنی سونا فرماتے ہیں، تو بندہ کہے گا جو صاحب علم بھی ہے، صاحب مرتبہ بھی ہے، بندہ یہ کہے گا کہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے کہ بندے کو کاہ نظر آ رہی ہے۔ تو شک کی بات، شک ایمان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ دیمک جس طرح اوپر سے ساری چیز، ساری ووڈ، لکڑی اچھی دکھتی ہے، اندر سے چاٹ جاتی ہے، دیمک کا یہ کام ہے۔ تو ایمان کی دیمک ہے شک۔ یہ شک ایسا ہے کہ اوپر سے ظاہری طور پہ نماز دکھے گا، روزہ دکھے گا، حج دکھے گا، اتنی بڑی بڑی داڑھی دکھے گی، سب کچھ دکھے گی، بڑا بڑا گٹھا دکھے گا، سب رہے گا، لیکن اندر کچھ بھی نہیں، کھوکھلا معاملہ، بالکل پوخل، انگلی سے دباؤ، انگلی آر پار۔ تو ایسا ایمان ہوتا ہے۔ تو شک اتنی بری بیماری ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کی بات ہو رہی، ایمان کی مضبوطی کی بات ہو رہی،
जयाल ईमान वालों की बात हो रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ 70, 80, 100 बरस के ईमान वालों की नहीं, 14 और 18 बरस के दो अंग्रेज भाइयों की बात। 14 और 18 बरस के दो अंग्रेज भाई जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। महदवियों के खिलाफ ये फतवे दिए जा रहे हैं कि जो कोई अपने महदवी होने का इजहार करेगा उसको मारा जाए, उसको बोरिये में जलाया जाए, उसको फुलां करे तो ये सवाब मिलेगा, फुलां होगा, फुलां होगा। वो सारे पालतू उलमा बादशाह को भटकाए, बादशाह उन उलमा से फतवा लिया और वो दुनिया में फैलाए गए। ऐसे जुल्म सितम के माहौल में 14 बरस के और 18 बरस के दो भाई अहमदाबाद के नैनपुरा महल्ले में रहते थे। एक की साबुन की दुकान, एक की रंग की दुकान। आज भी वो रंग वालों की आबादी है, आज भी वहाँ पर उनका प्रोफेशन वही है। वहाँ पर के वो दो भाई, उनके पास भी मालूम हुआ जो प्रोपगंडा करने वाला, ऐलान करने वाला ऐलान करता जा रहा था कि जो कोई सैयद मोहम्मद जीवनपुरी को मेहदी आखिरुज़्ज़मा कहेगा, अलानिया इजहार करेगा तो उसकी सज़ा सर कलम। तो वो दोनों भाई माल से जिहाद करने के लिए अपनी दुकानों से कूद पड़े और उसके बाद जान से जिहाद करने के लिए नारा लगा दिया कि हम सैयद मोहम्मद जीवनपुरी को मेहदी माऊद बरहक मानते हैं। तो फौजी दोनों को दबोच लिए, लेकर गए, समझाए, उनको सताए, जुल्म सितम किया ताकि वो लोग बाज आ जाए। जितना जूं उन पर जुल्म किया जा रहा था तो वो लोग कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि ऐ जोश तलब बढ़कर मजनून अदा हो जा, ऐ हिम्मत मर्दाना राजी बरजा हो जा। जालिम की परवाह न कर, जालिम की न परवाह कर, जुल्मों की तू परवाह न कर। तू दोस्त का तालिब है, दुश्मन से जुदा होदा। वो दोनों नौजवान जूं उनको कुचला जा रहा था, तू वो लोग अपने ईमान का इजहार कर रहे थे। जब उन्हें उनके जिस्मानियत पर जितना टार्जर कर सकते थे कर लेने के बाद फौजियों को ख्याल हुआ कि ये जवानी के खून के जोश की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लिहाजा इनके किसी आलिम को बताते हैं कि इतना बड़ा हुक्म बादशाह वक्त की तरफ से निकला है, ये नादान बच्चे, कमसिन बच्चे अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें समझाओ, थोड़ा मैनेज करो। तो करीब में देखा गया तो मियाँ कबीर मोहम्मद एक रासिखुल अक़ीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महदवी थे, आलिम दीन भी थे, कुरान और हदीस का इल्म जानने वाले थे। उन्हें लाया गया क़ैद खाने में, बच्चों के सामने लाके बताया गया कि ये बच्चों को बताया जा रहा है हुकूमत का ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर के ख़िलाफ़ ये लोग ऐसा इक़दाम कर रहे हैं, अपने ईमान का बेबाकाना इजहार कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें समझाओ। सारा माजरा देखने के बाद, मामले को देखने के बाद मियाँ कबीर मोहम्मद अचंभे में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों का मुतालबा कितना नामाकुल है, तुम चाहते क्या हो? अरे कुरान से साबित है, अरे हदीस से साबित है। ये सारी चीज़ें जब देने लगे तो वो फौजी परेशान हो गए कि हम दोनों कमसिन बच्चों से ही थे, तो ये तो कुरान और हदीस दे रहा है, लिहाजा पहले इससे निपटते हैं। सींग, बैल के सींगों को लिए और फौजी उन्हें बैल के सींगों से चुबाते जाते थे और कहते थे कि देखो अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, तुम बाज आ जाओगे तो ये बच्चे भी बाज आ जाएंगे। वो कहते हैं कि यही बच्चों ने मुझे जोश दिलाया है, यही बच्चों ने मुझ में इस्तेकामत पैदा की है, शुजाअत, बहादुरी मैं इन मासूम बच्चों से सीखा हूं और मैं कैसे करूंगा? इतनी बड़ी दौलत मिली है, ये जान क्या है, कुर्बान है उस ईमान पर से। तो जब फौजी देखते हैं तो उन्हें मार मार कर इतना जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते, उसके बाद उनकी शहादत हो जाती है और वह भी दोनों बच्चों के सामने। अब वो दोनों बच्चे बज़ाहिर अगर देखा जाए तो उन्हें तो छोड़ दिया गया, उन्हें तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया और उनके सामने उनके मिल्लत के, उनके मजहब के एक सीनियर आलिम का ये हशर हुआ है, तड़पा तड़पा कर मारा गया है। लिहाजा अगर वो ज़रा भी डगमगा जाते तो वहाँ पर उनके अज़ली ईमान वाले होने में शक पैदा हो जाता था। हाज़रीन मोहतरम, ये वो बच्चे हैं, ये वो दो कमसिन हैं
کہ بندگی میاں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کیوں ہوئی؟ مہدی علیہ السلام کی حقانیت اور حجت کی آخری دلیل تھی، اس آخری دلیل کے یہ امام قرار پا رہے ہیں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہادت مخصوصہ کے یہ امام بننے والے تھے، قدم پیچھے کیسے ہٹاتے۔ جب ان کے پاس پھر فوجی میاں کبیر محمد کی طرف سے فارغ ہوئے، پھر آئے، بولے کہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے، تو پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئے، پہلے سے زیادہ نعرے لگانے لگے، تو وہ لوگ ان پر اور ظلم کرنے لگے، انہیں اور نڈھال کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ چلو ایک ایموشنل ریلیشن کو لاتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد ان کا کچھ کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تو ان کی بوڑھی ماں ہوتی ہے، اس بڑھیا کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ممتا کا واسطہ دو، بچا لو بچوں کو، ورنہ ہم انہیں ذبح کر دینے والے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے ماں کو سمجھاتے ہیں۔ قید خانے میں جب بچوں کے سامنے ماں کے سامنے بچے ہوتے ہیں تو ماں اور بچے، اندازہ لگائیے کہ سچویشن کیا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ بچے ایسا مردانہ وار خہ لگا رہے تھے، تو ادھر ماں کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون تھا۔ ماں بچوں کو قریب بلائی، آؤ بیٹا، قریب لی۔ فوج کے کارندے سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا یہ حربہ فائدے والا ہوگا، یہ بچے باز آ جائیں گے۔ ماں بچوں کو قریب لیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم نے جو مشقت جھیلی ہے یہ رائے گاں جانے والی نہیں ہے۔ تم جب جس مذہب پر ہو، جس ایمان پر ہو، اس کے لیے تم دو تو کیا، اگر مجھے 200 بچے بھی ہوتے تو قربان کر دیتی۔ اگر ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاؤ گے، ذرا بھی ہمت ہارو گے، تو خدا کی قسم اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ آہستہ آہستہ ماں اور بیٹوں میں بات ہو رہی تھی۔ ماں اس کے بعد مسکراتے ہوئے فوجیوں کی طرف دیکھتی ہے، تو فوجی پوچھتے ہیں کہ سمجھا دیا؟ تو ماں کہتی ہے ہاں میں نے پورا سمجھا دیا۔ اب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان المہدی الموعود قد جاء مضا، ان المہدی الموعود قد جاء مضا۔ تو جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو فوجی کہتے ہیں کہ ماں نے بھی آ کر اپنی ممتا کا حق ادا کر دیا، بچوں کو بتا دیا کہ جاؤ، تمہارا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے جنت ملے گی اور جنت بنانے والا ملے گا۔ الغرض ماں کے قدموں میں جنت ہوتی، تحت امی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ جنت خود آ کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم ہمت نہیں ہارنا، بیٹا تم پس ہمت نہیں ہونا، جنت تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، جنت بنانے والا تمہارے لیے منتظر ہے، جاؤ اس کے لیے قربانی دے دو۔ تو اب اس کے بعد فوجی دیکھتے ہیں، نتیجے پر پہنچتے ہیں، بڑے بھائی کو لٹا کر ذبح کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو ایک خواہش میری ہے، ایک خواہش یہ ہے کہ اگر تم پہلے مجھے ذبح کر دو گے تو بھائی چھوٹا ہے، ہمت میں چھوٹا ہو جائے گا اور میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مجھ میں ہمت بہت ہے، پہلے چھوٹے کو ذبح کر دو، میں یہاں پر ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ چھوٹا کہتا ہے کہ فوجیوں ادھر آؤ، میرا بھائی بڑا ہے، یہ دیکھے گا کہ اگر میرے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیے ہیں تو میرا بھی حال برا ہوگا، لہٰذا پہلے مجھے ذبح کرو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے ذبح کرو، بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے ذبح کرو۔ تو وہ ظالم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ معصوم بچے 14 اور 18 برس کے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ الغرض بڑے کو پہلے ذبح کر دیا جاتا، چھوٹے کو بعد میں ذبح کر دیا جاتا۔ اس کے بعد جب بندگی میاں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق کا سمندر ہے، جہاں پر ساروں کے عشق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جس کے وہ عاشق تھے۔ ماؤد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مرد گجراتی نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ دیا جاتا ہے، بس نہیں کرتا، ساتھ دریائے الوہیت کو پی جاتا ہے، اوپر کا ہونٹ تر بھی نہیں ہوتا، بھیگتا بھی نہیں۔
یہ ایسا مرد گجراتی ہے. وہ مرد گجراتی کہتے ہیں کہ یہ میری شہادت کے امام ہیں. تو حاضرین محترم، حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، شک نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اپنے ایمان کو ثابت کر کے دنیا کے سامنے بتا دیتے ہیں، جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہی لوگ سچے ہیں. کتنے سچے؟ میں نے آپ کے سامنے اکثر واقعات شہادت کے سنائے. مال کے قربان کرنے کی بات ویسے دیکھا جائے تو انسان کے لیے جاگیر سے زیادہ اولاد ہی سب سے بڑی زندہ دولت کہی جاتی ہے. زندہ دولت کو یوں اٹھایا گیا. آپ نے یہ 2 معصوم بچوں کا واقعہ سنا، اس ماں کے ایمان پر بھی قربان جائے، انہوں نے بھی وہ بتا دیا. اب ایک اور واقعہ سن لیجئے. حضرت بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے. آپ کی ہمشیرہ بی بی خنزہ بوبو، ان کے 7 نوجوان بچے تھے. 7 1 2 3 4 5 6 7 فرزندان تھے. اور یہ بندر جیول کا واقعہ ہے کہ وہاں پر بہت ہی فخر و فاقہ تھا. اتنا شدید فخر و فاقہ تھا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ 350 اور ایک روایت کے حساب سے 400 عاشقان خدا فخر و فاقے کی مشقتوں کو جھیل کر اللہ کو پیارے ہو گئے. وہاں پر یہ بی بی، آپ کی بہن کے بھی 7 فرزند، ایک کے بعد ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ایک کو دفنائے ماموں، دوسرے کو دفنائے، 7ویں کو دفنانے کے بعد آ کر پرسہ دیتے ہوئے اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمشیرہ بتاؤ کہ 7 کے ساتھ تمہارے لخت جگر جوانی کی حالت میں فخر و فاقے کو اللہ کو پیارے ہو گئے، تمہیں کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ماں پر قربان جائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گجرات کا کھیل سراسر بیل کا کھیل نظر آتا ہے. اس ہاتھ دیے اس ہاتھ خدا لیا. تو 7 بچوں کا اڑ جانا آپ اندازہ لگائیے. اور وہ بندر جیول جہاں پر ایک مرتبہ بندگی میں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر و فاقے کی شدت کو دیکھ کر، دائرے والوں پر جس شدت سے ہو رہا تھا اسے دیکھ کر آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی، رزاق کی طرف اٹھی، اور دل میں تھا علیم ما فی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا بندگی میاں کے دل کی کیفیت کو جان گیا. زبان پر 1-2 الفاظ آئے کہ مالک ان لوگوں پر تھوڑا رحم فرما. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے سید خنمیر، ہمارے عزت و جلال کی قسم، بندر جیول کے در و دیوار کو ہم سونے کی کر دیں گے. تمہارے دائرے والے جتنا چاہتے ہیں بے حساب لے لو، اور ہمارے عزت و جلال کی قسم، ہمارے انصاف کی قسم، ہم قیامت میں تم سے رتی برابر کا حساب و کتاب نہیں لیں گے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق الہی پر قربان جائے. آپ چونک گئے، فوراً قدم کھینچ لیے اور اللہ سے معروضہ کرنے لگے کہ الہ العالمین، ان لوگوں کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، ایسا مجھ سے ہوا، ورنہ ہمارے سامنے یہ نہیں، ہمارے سامنے صرف ہماری حیات کا مقصد، ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد تیری ذات کو حاصل کرنا. تو حاضرین محترم، ایسے پاکان خدا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کا واقعہ تو انشاءاللہ آپ لوگ بندگی میاں کی بحریام کے موقع پر تفصیل سے سن لیں گے، لیکن ان کے تعلق سے بھی دیکھ کیجئے کہ بھائی، داماد، 2 داماد، بیٹے 14 برس کے سب قربان ہو گئے سامنے. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور وہی مارنے والے، وہی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، مارنے والے وہی جو نبی کو آخری نبی ماننے والے، اور ادھر بھی ہزاروں کا مجموعہ، بہت بڑے بھاری تعداد میں اسلحہ، اور ادھر وہی اللہ کے مخلص بندے، صرف بے سر و سامانی میں 100 نہتے فقراء، برچھی ٹوٹی ہوئی، لکڑی ٹوٹی ہوئی، تلوار کچھ بھی نہیں. صرف وہ تلوار جب نکالتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے سید خنمیر، تمہاری تلوار ہماری تلوار ہے، وہ سیف اللہ کو، وہ ذوالفقار کو اندر رکھ لو، ورنہ ہمارے عزت و جلال کی قسم آج روئے زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا. تو پھر وہ تلوار جو امامنا نے عطا کی تھی اندر کر لی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بندگی میں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کا بھی وہ
عظیم واقعہ آپ کا اپنے پورے اہل و عیال کو اللہ کے نام پر قربان کر دینے کا وہ جذبہ معمولی بات نہیں ہے. انیکسپیکٹڈ کوئی جنگ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جنگ کے لیے پریپئر ہونا. مہدی علیہ السلام یہ فرمائے ہیں کہ بھائی سید قطب میر پہلے دن ایسا ہوگا، دوسرے دن ایسا ہوگا. ایسا ہو تو سمجھنا جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے، ایسا ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود ہے، بندہ مہدی آخر الزماں ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ بندہ مفتری اللہ، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والا تھا. تو مہدی علیہ السلام کے یہ خلیفے اس جنگ کے انتظار میں 20 سال تک گزارتے ہیں. 20 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. مہدی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا لفظ بلفظ ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہ پاکان خدا حقیقی ایمان والے تھے. انہوں نے اپنا مال، اپنی جان دے کر سچے ہونے کا ثبوت دیا. اس لیے قرآن اولئک ھم الصادقون کہتا ہے، یا یقیناً وہی سچے لوگ تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے، تمام شہداء کے، خلفاء کے، اصحاب کے صدقے سے ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما. اپنے ایمان کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایمان کو خراب کرنے والے اور غارت کرنے والے سارے اعمال اور افعال سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور نہ صرف ہمارے ایمان کو باقی اور برقرار رکھ، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس ایمان کی عظیم دولت سے بہرہ ور فرماتے رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.